ان پڑھ ہے، نادان ہے، وہ نہایت ہی گنوار ہے۔ وہ انہی گودی میڈیا اور بکے ہوئے لوگوں کے ناپاک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثارو، اے میرے چاہنے والو، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے۔ حضرت آج کل گودی میڈیا جو حکومت وقت کے زیر اثر کام کر رہا ہے، ناچ کود کر مسلمانوں کو جہادی جہادی کہہ رہا ہے۔ یہ جہادی کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتائے، بڑا اچھا ہوگا۔ اصل میں یہ گودی میڈیا جو حکومت وقت کے زیر اثر کام کر رہا ہے، جو بکے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان پڑھ ہیں، وہ گنوار ہے۔ لفظ جہادی کا وہ معنی جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم لفظ جہادی استعمال کر مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، مسلمانوں کو کمتر دکھانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جہاد اور جہادی ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس کے اندر بہت ہی خوبصورت معنی پایا جاتا ہے۔ جہاد کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا۔ جہاد کا لفظی معنی ہے کوشش، جد و جہد۔ اور جہاد کا ایک معنی ہوا کرتا ہے کہ وہ تمام پیشانیاں جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتی ہیں، ان پیشانیوں کو خالق حقیقی کے سامنے جھکانے کے لیے کوشش کرنا، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور یہ ہونا چاہیے۔ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے، تو واقعی پیشانی اسی پروردگار کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، اسی پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے۔ جہاد کا تو یہ معنی ہوا کرتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جہادی یہ گالی ہے، ان پڑھ ہے، نادان ہے، وہ نہایت ہی گنوار ہے وہ۔ اور یہ گودی میڈیا، حالانکہ صحافت اور پترکاریتا یہ خدمت خلق کے لیے، جن سیوا کے لیے، پبلک سروس کے لیے بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے، بہت بہترین پلیٹ فارم ہے یہ۔ لیکن نفع بخش تب تک وہ رہا کرتا ہے جب وہ آزادانہ اپنی پوسٹ اور اپنے منصب کا خیال کرتے ہوئے گفتگو کیا کرتا ہے۔ لیکن جب کسی کے ہاتھوں جب بک جاتا ہے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا کرتا، جیسا کہ آج گودی میڈیا سے پورے بھارت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ انہی گودی میڈیا اور بکے ہوئے لوگوں کے ناپاک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس گنگا جمنی تہذیب، جہاں سب اور ہر دھرم کے لوگ مل جل کر رہا کرتے تھے، آج انہی کے ناپاک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہر چہار جانب نفرت ہی نفرت ہے اور برے نتائج سامنے دکھتے ہیں۔ وہ ان پر گنوار کو سمجھنا چاہیے جہاد کا معنی کیا ہے۔ بھئی اسی جہاد سے آیا ہے مجاہدین آزادی۔ ہمارے دیش کے وہ غیور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے، انگریز بھیڑیے کے ناپاک قدموں سے اس دیش کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ہمارے جتنے پرکھوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ماں بہنوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ماں بہنوں نے اپنی زندگی کی کمائی کو دیش کی آزادی کے لیے خرچ کیا، صرف کیا ہے، انہیں ہم محبتوں اور ادب و احترام کے ساتھ مجاہدین آزادی، مجاہد آزادی یا فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ گودی میڈیا ان پر اپنے گنوار پن ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور خوب ناچ کود کر کے جہادی 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 کرتے ہیں۔ بھئی جہاد کا معنی سمجھو تو صحیح یار، جہاد کا معنی پڑھو تو صحیح، اس کے بعد پھر بکواسی کرنا تو۔ آج میں بتاؤں کہ ایک جہاد کا معنی یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید و وحدانیت کی روشنی نہیں ہے، ان تاریک دلوں میں، ان اندھیر دلوں میں توحید و رسالت کی روشنی ڈالنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، چاہے بات سے ہوا کسی اور طریقے سے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور پھر اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کرنا، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین، جو ساری کائنات کے لیے، سبھوں کے لیے سراپا رحمت ہے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پہ جہاد سے، یعنی کفار و مشرکین سے
لڑائی کر کفار مشرکین کو پیغام حق پیش کر جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے جانثارو، اے میرے چاہنے والو، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری واپسی اس میدان سے ہوا کرتی ہے، وہاں سے ہو رہی ہے جہاں تن سر سے جدا ہوا کرتے ہیں، جسم گھائل ہوا کرتا ہے، اور پھر اب ہم گھر لوٹ رہے ہیں تو یہ جہاد اکبر کیسے ہوا؟ تو میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، نفس کو زیر کرنا، یہ جہاد اکبر، یہ بہت بڑی کوشش ہے یہ، چونکہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیا کرتا ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا، نفس کے ساتھ لڑنا، نفس کو مغلوب کرنا، یہ بہت بڑی کوشش ہے، اسی لیے یہ جہاد اکبر ہے۔ لیکن افسوس ہے ان گودی میڈیا پر، ان بکے ہوئے لوگوں پر، جن کی وجہ سے آج انسانیت کا خون ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے آج انسانیت شرمسار ہے، جن کی وجہ سے، جن کی ناپاک حرکتوں سے اور اپنے منصب اور پلیٹ فارم کے خون کرنے کی وجہ سے آج اس قدر نفرتوں کا بازار گرم ہو گیا ہے کہ آج انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج انسان سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان غیور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اس ماحول میں بھی، اس ظالمانہ ماحول میں بھی ہمارے کچھ بھائی، ہماری کچھ بہنیں الحمدللہ اظہار حقیقت کرتے ہیں اور حق بیانی سے کام لے رہے ہیں، بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ آج ان مظالم کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے دیش میں ہو رہا، ہماری اس پریہ دیش، ہماری اس محبوب وطن میں جو ہو رہا ہے، آج اس کو وہ بیان کرتے اور کھل کر کے بیان کرتے کہ کہاں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، کس طرح سے ناپاک حرکتوں کے ذریعے اس دیش کی تہذیب کو، اس دیش کے کلچر کو برباد کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ گودی میڈیا، کیا جانے یہ بکے ہوئے لوگ جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، دل بیچ دیا ہے، صرف 2 کوڑی کے لیے، صرف دنیا کی دولت کے لیے اپنے منصب کا خون کیا، اپنے عہدے کا خون کیا، اور اپنے اس خوبصورت پلیٹ فارم کا راتوں دن خون کر رہا ہے۔ انہیں کیا پتہ کہ جہادی کا معنی کیا ہے؟ وہ اپنے من کے مطابق، یعنی ان کا سوچ ہے کہ یہ برا لفظ ہے، جبکہ برا لفظ نہیں ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو برائی سے بچنے کی کوششیں کرتا ہے وہ جہادی ہے۔ وہ ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنے والا وہ جہادی ہوتا ہے۔ جہاد کے معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اچھی کوشش کرنا، نیک کوشش کرنا، نہ کہ وہ بدنام کا لفظ ہے۔ تو اس سلسلے میں میں تو یہی کہوں گا کہ اگر تھوڑی سی زندگی اس کے دل میں ہے، اگر اس کا دل تھوڑا سا بھی اگر زندہ ہے، اگر ابھی بھی ہوش میں آئیں، اگر اور حکومت کے زیر اثر کام نہ کر کے اس پلیٹ فارم کی لاج رکھیں اور جن سیوک بن جائیں، پبلک سروس میں اگر آ جائیں، تو پھر ان کے لیے بھی وہ کام بڑا نفع بخش ہوگا اور بھارت کے تمام جنتا کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا۔ آئیے ہم سبھی ایسے بکے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایسوں کو اپنے منصب کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔